یہ میرے پاس ہے الحاوی للفتاوی امام جلال سیوطی تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک. اس کے اندر متعدد واقعات لکھے، ایک وقت میں ہزاروں جگہوں میں موجود ہونا. اور بوجھ الاسرار کے اندر حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کے متعلق لکھا کہ لوگوں نے آپ کے ماہ رمضان میں افطاری کی دعوت دی. 72 گھروں کی دعوت آپ نے قبول فرمائی. بوجھ الاسرار میں 72 گھروں کی دعوت قبول کر لی اور سب کے ہاں تشریف لے گئے، سب کے ہاں افطاری بیٹھ کے کی، کھانا کھایا. رات کے وقت جس وقت وہ تراویح کے لیے گئے تو ایک آدمی کہتا ہے جناب آج تو حضرت غوث پاک نے بڑی مہربانی فرمائی، میرے پاس تشریف لائے. دوسرا کہتا ہے تو جھوٹا، وہ آج تو میرے پاس تھے. تیسرا کہتا ہے تم دونوں جھوٹے، وہ تو آج میرے پاس تھے. یہ گواہ ہے، یہ صادق وہاں موجود تھا. یہ باتیں ہو رہی ہیں. اب جب سرکار سے رابطہ کیا گیا آپ نے فرمایا میں ساروں کے گھروں میں یک وقت اسی بات کی تائید کی الحاوی للفتاوی کے اندر امام سیوطی نے. اس میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ ہیں جن کی ایک بیوی مراکش سے آئی، ایک ایجپٹ سے آئی اور ایک بیوی ان کی ہندوستان سے آئی. 4 بیویاں ان کی اکٹھی ہوئی، چاروں کے بچے ہیں. چاروں کا یہ ہمارے خامد ہیں، یہ ان کے بچے ہیں. جب ان کو کورٹ میں بلایا گیا، اس کیس کو خود ڈیل کیا حضرت امام جلال سیوطی نے. یہ قاضی لگے رہے کچھ وقت. جب ان سے پوچھا ان کا یہ چاروں یہاں کی جو رہنے والی ہے یہ بھی میری بیوی ہے، اور یہ باہر سے جو 3 آئی ہیں یہ بھی میری بیویاں ہیں، اور ان سے یہ بچے ہیں یہ میرے ہی ہیں. ان کا آپ کے بارے میں تو ایک شہادت ایسی نہیں کہ کبھی آپ مصر سے غائب ہوئے ہوں. ان کا واقعی میں مصر سے غائب نہیں ہوا، لیکن میں اپنی روحانی قوت کے ذریعے سے ان ملکوں میں جاتا ہوں، شادیاں کرتا ہوں، بچے تم تو صرف روٹی کھانے پر حیرت کر رہے ہو، وہ تو بچے بھی پیدا کر رہے ہو. اب جناب بلال حبشی کو چھوڑ کے آئے مکہ شریف میں. اب مجھے بتاؤ یہ 40 منٹ میں ذکر کرنے والا کی بحث ہے؟ ایسا مشکل کام ہے. کوشش تو کروں گا کہ میں 10 بجے تک اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لوں، لیکن میرا خیال ایسا ہو نہیں سکتا. میرے بیان میں سادگی ہوتی ہے، اختصار بھی ہوتا ہے، لیکن باتوں کو ذبح نہیں کر سکتا کیونکہ ساری زندگی محنت کی ہے، پیسے خرچ کیے ہیں، صحت خرچ کی ہے. اب تو میں 77 سال کا بوڑھا آدمی ہوں. بڑھاپے کی بشارت آج سے 10-12 برس پہلے شاہ صاحب نے مجھے دی تھی. اکٹھے سفر پہ تھے، جا رہے تھے دھیر کوٹ میں، تو کوئی 200-300 گز کی بلندی میں ان سے پہلے چڑھ گیا تھا. میں نے جیب سے پیسے نکالے، دامن نیچے نہیں کر سکا. ان دنوں میرا آپریشن ہوا تھا. یہ مجھے کہتے ہوں تو بڈھے ہوئی گئے. میں کہا تو سب کی مبارک ہے ہمارے بڑھاپے کی. یہ پیسے نہ کرنا پھر بڑھتا کے بچانا. جلال الدین اکبر دربار سے ایک مسئلہ پیش ہوا. اسے کو لوگ پوچھنے لگے یارا تھوڑیا تلیاں پر بال کوئی نہیں کہا گالی. اس نے کہا بادشاہ سلام اتنی دین کرنا جو کنی نا تمہارے اتنے بال پوری گئے. نے کہا بادشاہ نے اتھا رکھیاں بال نہیں. نے کہا دہی نہیں پوری گئے. نے کہا اصل نے اتھا رکھیاں بال نہیں. نے کہا تلیاں ملی خوشخبری انہوں نے مجھے آج سے 10-12 برس پہلے، لیکن یہ میرے ساتھ برابر چڑھائی نہیں چڑھ سکے تھے، میں پہلے چڑھ گیا. لیکن یہ بہت چھوٹے ہیں، میں واقعی بوڑھا ہوں. تو میں نے پوری زندگی جب میرے منہ میں سے منہ نظر آتا تھا وہ وقت بھی سارا اسی پر خرچ کیا ہے. اس لیے ان باتوں کو میں راستے میں پھینک کے نہیں جانا چاہتا، کیونکہ مجھے ان باتوں کا جواب دے ہونا پڑتا ہے. مجھے پتہ ہے دوست بھی اور دشمن بھی سننے کے لیے آتے ہیں. سرکار کی مجلس میں مختلف رنگوں کے لوگ آتے تھے، تو میری مجلس میں کیا آنے کی پابندی ہے؟ جا کے وہ چوں کرتے ہیں، اپنے مولویوں کو بتلاتے ہیں. جب وہ کتابیں بتاتا ہوں تو سوا دے نکالتے بات نکل آتی ہے، وہ سب گھبراتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ابھی جنت میں پہنچے نہیں، بلال حبشی پہلے جو پہنچا ہوا.
ثابت کر دی کہ براق برق رفتار کی رفتار سست ہے، عاشقان مصطفیٰ کی رفتار تیز ہے، اس لیے براق پیچھے پہنچا، سرکار کا عاشق پہلے پہنچا۔ اس پر کسی نے کیوں اعتراض نہیں کیا؟ کہتے جناب وہاں جب جبریل نہیں جا سکتے تو حضرت والی بغداد کیسے جا سکتے ہیں؟ کہا دراصل فزیکل باڈی کے ساتھ جانا اس میں دقت ہے، روحانی طور پر جانے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ہاں جی، اب ایک ایسا نمونہ پیش کروں گا جو مولوی صاحب اپنے ہی دام میں الجھ جائیں گے، خود ہی اپنے دام میں سیاد۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ متعلق علامہ زرقانی نے لکھا ہے، مائبل الدنیا نے لکھا ہے، دیگر سیرت کتابوں نے لکھا ہے کہ معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار سے ملے۔ انہوں نے کہا، آپ نے کہا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مثل ہیں، حالانکہ یہ حدیث بے اصل ہے، اس کی کافی ڈھونڈ کی ہے۔ امام ابن حزم مکی جیسا آدمی کہتا ہے فَلَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا، اس کی اصل مجھے نہیں مل سکی۔ نبیوں کی مماثلت جو مولانا فضل خان آبادی نے امتناع نظیر محال بساط لکھی ہے، یہ اس سے متصادم ہوتی ہے، اس حدیث کی اصل کوئی نہیں ہے، لیکن مولویوں کے حد بات آ گئی۔ بات تھی مولوی کی، حسین کی بات ہوتی لوگ کہتے ہیں مبالغہ کرتے ہیں، حسن کی بات ہوتی لوگ کہتے ہیں مبالغہ کرتے ہیں، علی کی بات ہوتی لوگ کہتے ہیں مبالغہ کرتے ہیں، مولوی صاحب کی بات آ گئی، ہاں کوئی اصل نہیں۔ اسے نائیہ کی منج کی نہیں دیتی نہ گرائیں نہ جٹاؤں، جناب وہ ٹوڑا ہی نہ کھائی سکے، بیٹھا ٹوڑا پہ کھانا ساتھ، اسے دل سے خیال آیا کہ میں اس منجی نے سنگا جی سر بان ہو، بڑا خیال لگی گیا نہ سرین ہو یار، تکیر اس نے سنگا جی سر بایا، منج اتنا ٹھیک سیسا کی تھا، کچھ آیا ادھر چھ لگا، پھر یہ کی تھا تکیر، اس کی کیا پتا یہ بوٹا نہیں ہے، جناب نائیہ نہیں کرتا پنی پر رکھی جاتی سے گرائیں لوگ دوڑی دے پہنچے، نقل بوٹا نائی ماریا گیا یہاں منجی ماری سے انہوں اچھن سال کلوتری کی نینا اسے سنگ کپیا، جلہ سنگ کپے جا گلیڈر گلج پیا اس طرح سنگ گلج آخر یہ رہا بوٹیا پانا بڑا ظلم ہے تو منجی بڑا ماریا، اس نے کہا کوئی گل نہیں، شک تو دور ہو جانا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا امام غزالی سے کہ اے امام غزالی، حالانکہ امام غزالی وہ شخص ہیں کہتے ہیں تحرم علی الواعظ وغیرہ ہی حکایت و بیان الحسین، امام حسین کی شہادت کے واقعات بیان کرنا حرام ہے، اس پر کسی مولوی نے کوئی نوٹس نہیں اٹھایا، فرعون کے واقعات بیان کرنا حرام نہیں ہے، ابو جہل کے حالات بیان کرنا منع نہیں ہے، امام حسین نے کون سا قصور کیا کہ ان کے حالات بیان کرنا ممنوع ہے، اور عموری ممنوعی نے کہا حرام ہے، یہ سوائے کے بور کا کہنا، افسوس کے قابل بات ہے۔ انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ ان کا نام میرا نام ہے محمد بن محمد الغزالی، غزالی غزل سے ہے، غزل کہتے ہیں چرخہ کاٹنے کو، یہ پرانے وقت میں جلاحوں کا پیشہ تھا، وہ سوت کاٹا کرتے تھے، عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ ان کا فاعل ان کے وزن پر نہیں آتا، پیشے کے جو کلمات ہیں پیشے کے معنی دینے والے ان کا اس میں فاعل فعال ان کے وزن پر آتا ہے، فاعل ان کے وزن پر نہیں آتا، غزل کے معنی کاتنا غزال میں نے جلاحہ، اور اس کے آخر جو یائے نسبت لگی ہوئی ہے یہ نیشاپور کے علاقے میں خلاف القیاس یہ یا لگا دیتے، جیسا حاج مانے حج کرنے والا، حاجی یہ نیشاپوریوں کی ایجاد ہے، ہاں یہ خلاف القیاس ہے، حاجی نہیں لگتا، حاج کے معنی حج کرنے والا، تو حاجی سے یہ مراد کہتے ہیں لیتے ہیں وہ حج کرنے والا ہے، لیکن یہ خلاف القیاس ہے، خلاف ضابطہ ہے۔ آپ نے پوچھا، میں نے تو تم نے صرف اس طرح سے یہ پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تم
نے یہ پورا شجرہ بتلا دیا، پیشہ بتلا دیا، کیوں؟ ان کا رب نے جب آپ سے پوچھا تھا ماتل کبھی یمینے کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ کو اتنا کہہ دینا کافی تھا نا کہ یہ عصا، یہ میری لاٹھی ہے۔ آپ نے یہ کیوں کہا احشر علی غنمی، اس سے بکریوں پر پتے بھی چھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور کئی ایک اور مقاصد اس سے حاصل کرتا ہوں۔